اچھا صاحب، اس سے میں تو اس پہ میری خواہش ہے کہ ہم جو شیعہ، جس کو اب جب ہم لفظ شیعہ بولتے تو ہمارے ہاں تو یہی ہے نا کہ اثنا عشری، حالانکہ اس کی جو شروع کے جو شاخیں ہوئی فرقے، اور یہ میرا اپنا ذاتی علم ہے کہ آپ کا اسماعیلی اس پہ آپ کا بہت گہرا آپ کا مطالعہ اور آپ کی دستر ہے اس پہ. اچھا، اسماعیلیت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے مباحث بہت مشکل ہے، تصورات، اصطلاحات، جو میں طالب علم کے طور پر پڑھنے کی کوشش کی. تو میری خواہش ہے انشاءاللہ ہم کبھی اس پہ آپ سے ٹائم لیں گے. ابھی ہم اثنا عشری شیعوں میں رہتے ہوئے ہم یہ بات بڑھانا چاہ رہے ہیں. اس وقت جو دنیا میں ہم یہ دیکھتے تھے اہل سنت کے ہاں بھی قدامت اور جدیدیت کا ایک ٹکراؤ ہوا، یعنی ٹھیک ہے، جس سے پھر بہت سے لوگ غامدی صاحب ہو گئے، پرویز، یہ سب لوگ ادھر سے نکلے ہوئے ہیں، سر سید، اس طرح کے. تو کیا شیعوں میں بھی اس طرح قدامت اور جدیدیت کا کوئی ٹکراؤ؟ وہ شاید بہت پہلے سے ہے. اچھا، وہ بہت پہلے سے ہے. دیکھیں، اصل میں ایک نیچرل لا ہے، اور نیچرل لا یہ ہے کہ جب دو کمیونٹیز، دو نیشنز، دو گروپس آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو ایک دوسرے پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں، ان کی فکر بھی اثر انداز ہوتی ہے ایک دوسرے. تو جب ہم اس لحاظ سے دیکھتے ہیں تو جیسا ہم نے شروع میں مکتب خلافت کے بارے میں بات کیا، آخر ان میں بھی 4 بڑے مکتب فکر ہو گئے تھے. بیچ میں ظاہری مکتب فکر آیا تو وہ خیر کچھ عرصے بعد ختم ہو گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چلتی ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ مالکی فقہ جو ہے اس میں آپ کو سب سے زیادہ، یعنی قدیم مالکی فکر جو ہے اس میں تینوں فقہوں سے زیادہ جدیدیت آپ کو نظر آئے گی. اس کے بجائے یعنی اس میں زیادہ توسع نظر آئے گا. اب جدیدیت کے بجائے ہم یوں کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ توسع نظر آئے گا مالکی فقہ میں. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو مالکی فقہ رائج پہلے وہ جلدی ہوگی. اچھا، اہل مدینہ کا کیونکہ ان کے پاس وہ تھا سارا. دوسری جو چیز ہے یہ کہ وہ جب پھیلنا شروع ہوئی تو یورپ میں اور اس طرف افریقہ وغیرہ کی طرف فقہ حنفی، شافعی اور اس سے پہلے مالکی فقہ جو مشرقی یورپ وغیرہ، اسپین اور یہ وہ سب آپ دیکھتے ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں گے کہ ان علاقوں میں جو فقہ پہلے پہنچے، اسلام جو پہنچا ہے تو مالکی فقہ پہنچا. تو ان کا جو انٹریکشن ہے وہ سمجھ لیں کہ رومن لا اور اس کے برانچز سے ہوا. تو اس ماحول میں فقہ مالکی کا جو ارتقاء ہے وہ 250 سال تقریباً چلتا رہا. تو اس میں آپ کو وہ چیزیں، بہت سے سوالات جو آج کنونشنل فقہ سے ہیں، دیگر مذاہب، وہ دینے سے معذور رہے تاریخ میں، ان کا جواب آپ کو وہاں مل جائے گا. وہاں گنجائشیں آپ کو زیادہ مل جائیں گی. توسع کے لفظ ہم نے استعمال کیا. اسی طرح سے شیعہ، اس کا جہاں تک تعلق ہے تو جو اثنا عشری تھے، بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ نہ اماموں کو کھل کے بات کرنے بولنے کی اس کی اجازت دی گئی، نہ ہی ان کے جو نظریات تھے، چاہے فقہی ہوں چاہے کلامی ہوں، ان کے کہنا چاہیے کہ نفاذ کی کوئی صورت، یا نفاذ کو بھی چھوڑے عدم مزاحمت کی کوئی صورت ان کی پیدا ہوئی ہو، تاریخ میں نہیں ملتا. چنانچہ شیعہ فقہ کا جو پہلا بڑا مکتب ہے جو احادیث کے کمپائل ہونے کے بعد، وہ تو اس کو آپ مدرسہ بغداد کہیں گے. سید مرتضیٰ، شریف رضی لوگ، شیخ طوسی، ان کے وہاں آپ کو یہ ملے گا کہ ان کے وہاں عقل اور دلیل عقلی کا استعمال بہت ہے. ٹھیک، نص کے ساتھ ساتھ، حدیث کے ساتھ ساتھ دلیل عقلی کا. اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. اس سے پہلے تقریباً ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ حدیث سے جو ہے وہ کمپائل ہو رہی تھی. جیسے ہم نے عرض کی نا کہ 260 وہ تو امام کی موجودگی، امام ائمہ موجود تھے تو اجتہاد کی اور اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس کے بعد کا جو حصہ ہے، جب امام کی غیبت صغریٰ شروع ہوتی ہے، 70 سال وہ رہتی ہے، اور پھر غیبت کبریٰ ہو جاتی ہے 329 میں. تو اب یہ وہ دور ہے کہ جو کمپائل ہونا تھی احادیث وہ ہو چکی. من لا یعذر الفقیر لکھی جا چکی.
حدیث کا بڑا مجموعہ تہذیب الاحکام 10 جلدیں وہ کمپائل ہو چکا، ٹھیک ہے. اب یہ تھا کہ اس کی بنیاد کے اوپر فقہ کو ڈیولپ کرنا ہے. صحیح. وہ کام جو ہے وہ شیخ توسی، سید مرتضیٰ اور ان لوگوں نے یہ جو مکتبہ بغداد کا اس میں کیا. تو اس میں یہ تھا کہ کیونکہ اس وقت معتزلہ کی بھی کبھی عروج تھا اور وہ پیٹرنائز کرتے تھے، عباسی خلفاء ان کو تھا، تو مباحث کا یا مسائل کا قابل قبول ہونا اور عقلی معاییر کے اوپر پورا اترنا یہ بھی ایک امپورٹنٹ. لہٰذا وہ جو فقہ ڈیولپ ہوئی ہے جسے ہم بغداد کا اسکول کہیں ہے نا، اور اس کے پیرالل آپ دیکھیں کہ یہاں قوم میں بھی اسکول تھا جو احادیث کا صرف محافظ تھا. آپ جس دور کی اس عہد کی کتاب میں اس طرف کی دیکھیں قوم کے مدرسے کی، تو وہاں مسائل بھی حدیثیں ہی بیان کی جا رہی. من لا یعذر الفقیر کی مثال لے لیں، نوادر الحکمہ کی مثال لے لیں، اور بہت ساری کتابیں آپ کو مل جائیں گی جس میں صرف روایات ہیں، وہی مسائل کے جوابات ہیں. اب نے پڑھ لیا یہ اچھا، اس کا مطلب مجھے یہ مسئلہ جو درپیش ہے اس کا یہ جواب ہے، ٹھیک ہے. چنانچہ وہ باقاعدہ اجتہاد جو ہے مدرسہ قوم میں بعد میں جا کے شروع. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ہلاکو خان نے مدرسہ بغداد کو تباہ کر دیا، شیخ توسی کی کرسی نہ رہی، سید مرتضیٰ وغیرہ جو ہیں ان کا سلسلہ نہ رہا، تو پھر یہ مکتب ہلہ کی طرف چلا گیا. صحیح. دوسرا بڑا مکتب جو تاریخ فقہ کے تطور میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہلہ کا مکتب ہے. وہاں چھوٹے چھوٹے گھروں میں چھوٹے چھوٹے اس میں علماء پڑھا رہے تھے. کچھ یہاں سے بھاگ کے جو بغداد کے کخ کا محلہ ہے اور دوسرے نجف ہے، ادھر سے بھاگ کے لوگ جو تھے وہ وہیں چلے گئے. تو ہلے میں پھر فقہ جو تھی اس کی تدوین شروع ہوئی، اور وہیں پھر روایات کا انتقاد جو ہے وہ بھی پھر اصلاً وہاں شروع ہوا. اچھا. کہ فقہ دیکھیں دو باتوں میں فرق ہے. دو باتوں میں فرق یہ ہے کہ یعنی یہ بات کہ محدثین کسی روایت کو صحیح کہہ رہے ہیں جی، یا حسن کہہ رہے ہیں، اور فقہ اس کو لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے. فقہا کے نزدیک حدیث صحیح کا معیار دوسرا ہوتا ہے، محدثین کے نزدیک دوسرا ہے معیار. یہ سنی شیعہ دونوں میں یہ تصور. دونوں یہ تصور، ٹھیک ہے. لہٰذا کتابیں آپ پڑھیں گے بہت سے ایسی کہ مثلا فقہ حنفیت میں قبول حدیث کا معیار، تو قبول حدیث کا معیار فقہ حنفی میں کیا، وہ تو محدث کے نزدیک ہونا چاہیے. بالکل. لیکن کیا کوئی حدیث صرف سندن صحیح ہونے کی وجہ سے کسی فقہی مسئلے کا مستدل یا مستنبت ہو سکتی ہے؟ تو یہ چیز جو تھی یہ بنیادی طور پہ ہلے میں شروع ہوئی، اور ہلے میں ایسی شروع ہوئی کہ یعنی تقریباً 100 سال 80 سال تک تو شیخ توسی کا جو فتویٰ تھا، جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، نہایہ فی الفقہ والفتاویٰ یا کتاب الخلاف لکھی ہے، تو اس میں جو ان کی رائے تھی، اس کی آراء تھی، اس کے خلاف فتویٰ نہیں دیتے تھے لوگ. شیخ الطائفہ کا یہ قول ہے. ابن ادریس ہلی پہلے شخص ہیں جنہوں نے ان کے بہت سے مسائل کو وہ کیا اور دوسری رائے جو تھی وہ قائم کی. اور یہاں سے پھر احادیث کا انتقاد، اور یہ بات کہ کیا کوئی حدیث فقہی مسئلے کے جب مستدل بنتی ہے تو اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے. تو یہ سب مباحث یہ آپ کے اوپر موجود ہیں کتابوں میں. سب یہ مباحث جو ہیں یہ پھر شروع ہوئے. چنانچہ شیخ توسی کی جو اصول الفقہ کی کتاب الوداع ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا، جہاں وہ خبر واحد کو کی بحث پہ چلتی ہے تو بہت سے علماء خبر واحد کو نہیں مانتے، اس کے ویسے فقہ میں بھی نہیں مانتے. یہ بڑا وہ ہے. تو یہاں سے پھر جو ڈائیورسٹی ہے اس کی وہ پھر کلام میں بھی آئی، وہ حدیث میں بھی آئی، وہ فقہی مسائل میں بھی آئی. تو یہاں سے یہ بات جو ہے وہ چلتی ہے کہ ہلے کا مدرسہ بنا. اب جب ہلے کا مدرسہ بنتا ہے تو گویا آپ اس کو یہ سمجھیں کہ وہ ایک امتزاج ہے قوم کے مدرسے کا بغداد کا. صحیح. اب علامہ محقق ہلی نے المعتبر کیوں لکھی؟ حدیث کی کتابوں میں، مجامع حدیث میں خود ان کی
بعض کتابوں میں یا رجال کی کتابوں میں، الخلاصہ علامہ ہلی کی ان کے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے راوی آپ کو ملیں گے جن کا دوسرے حصے میں انہوں نے ذکر کیا، یعنی ضعفاء میں ذکر کیا، اور ان کی حدیث آپ کو المعتبر میں مل جائے گی. اچھا. کیونکہ المعتبر وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے وہ احادیث جمع کی کہ جو ان کے نزدیک معتبر ہیں اور فقہی مسائل کی بنیاد بنتی ہیں. صحیح. حالانکہ سند کے اعتبار سے علامہ ہلی لکھ چکے کہ یہ جو ہے یہ بندہ ضعیف ہے، یہ راوی ضعیف ہے، لیکن فقیہ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فقیہ کے پاس سوال آتا ہے، اس کا جواب دینا ضروری ہے. اب اگر اس کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، سند صحیح کی کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے، تو وہ پھر یہ دیکھتا ہے کہ جو احوال ہیں، اوضاع ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور شریعت کا مزاج سامنے رکھتے ہوئے کہ ایسے ہی مسائل میں اور کیا فتویٰ دیا گیا ہے، اور اگر اس کی تائید میں اس کو کوئی ضعیف حدیث مل جاتی ہے، حسن مل جاتی ہے، موثق مل جاتی ہے، تو وہ پھر اس کو دلیل کے طور پہ اختیار کر لیتا ہے. یہاں ایک بات ہم ناظرین کے لیے اور عرض کر دیں، آپ واقف ہوں گے اس بات سے کہ جب کسی حدیث کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ ضعیف، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ قابل رد ہے. ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سند سے اس وقت یہ بیان کی جا رہی ہے وہ سند اس کی جو ہے وہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے. متن اس کا مضبوط ہو سکتا ہے. پھر یہ کہ متعدد راویوں میں اس کے یعنی جو طرق اسناد ہیں وہ اگر کافی ہیں، کئی ہیں، وہ ہیں، تو وہاں پھر اس کے حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ قابل اعتبار ہے اس کے پر، کیونکہ بہت سے لوگوں نے اس کو روایت کیا. تو وہ پھر بجائے قیاس اور اجتہاد کے فقیہ جو ہے وہ اس روایت کے اوپر، معتبر روایت کے اوپر بنیاد رکھے اور وہ پھر فتوے کو جاری کرتے. یہ اہل سنت میں بھی، یہ فقہ امامیہ میں بھی اس طرح سے. تو اس طرح سے یہ کارواں جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اور پھر جب وہ امام علیہ السلام کی توقی سامنے آ گئی کہ روات حدیث میں ان کی طرف رجوع کرو اور پھر انہیں تقوی طہارت دیکھ لو، وہ ہے، تو پھر یہ ہوا کہ یہ دائرہ جو ہے وہ وسیع ہوتا چلا گیا، اور مدرسہ ہلہ سے مدرسہ قم نے پورا استفادہ کیا، کیونکہ بعد میں جو لوگ مجتہدین اور مراجع کے طور پہ سامنے آئے، وہ ہوا، وہ سب کے سب مدرسہ ہلہ سے متاثر ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں مدارس کو قائم کیا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس دور میں جو آپ قائم بتا رہے ہیں، مدرسہ بغداد جو جدیدیت کی طرف مائل، اور مدرسہ استعمال عقل کے، استعمال عقل کا، اور مدرسہ قم جو ہے وہ اس وقت نہیں تھا. اسی لیے جب شیخ صدوق کی اعتقادات وہ محض روایات کی بنیاد پہ غالباً، تو پھر شیخ مفید نے اس کا تصحیح الاعتقاد وہ اس مدرسے کا یا وہ. اچھا جیسا پھر، لیکن اب یہ تو یعنی بہت یعنی کچھ ایسے آپ نے بہت چیزیں ایسی بتائی جو بہت میرے لیے اور انشاءاللہ ہمارے سننے والوں کے لیے نا بہت زیادہ وہ نئی چیز تھی، یا ایک دیکھنے کے ایک نئے زاویہ آپ نے ہم پہ کھولا.